اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ جیسا کہ لکھنؤ کے ہر باشندوں کو خوب اچھی طریقے سے پتہ ہے اور میں نے اپنے ہر ویڈیو میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے جہاں کے لوگوں کا رہن سہن، طور طریقہ، بات چیت کرنے کا انداز، گھر کے اندر اور گھر کے باہر کا ماحول، گھروں کی بناوٹ، کھانے پینے میں اور میل جول میں طور طریقے اور وفاداری اور روایتیں ایک بالکل ہی الگ قسم کی، الگ انداز کی ہوا کرتی تھیں، جو کہ دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں پائی جاتی۔ یہ عام نہیں تھی اور ان اندازوں میں، ان طریقوں میں لطافت، نزاکت اور شائستگی اور شستگی پوری طریقے سے شامل تھی۔ اصلی لکھنؤ یا آپ کہہ لیجئے قدیم لکھنؤ میں اب لوگوں کے پہناوے کا کیا انداز تھا، اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ہر انسان کے لیے پیٹ میں روٹی اور جسم پر کپڑا ایسی ضروریات زندگی ہے جن کی فراہمی تمام دوسرے لوازمات یا ضروری چیزوں سے پر ہمیشہ مقدم یا بھاری رہی ہے۔ لکھنؤ کے صاحبان ذوق اور ارباب کمال نے ان ضروریات سے متعلق اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کے سامانوں اور ملبوس میں یعنی لباسوں میں، کپڑوں پہناووں میں طرح طرح کی ایجادات و اختراعات پہلے بھی کیے تھے اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔ البتہ طبیعتوں اور مذاق میں اختلاف کے باعث وضاحت اور نوعیت ہمیشہ بدلتی رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کھانے اور پہننے کی جو چیزیں اور ان کی وضعیں کل پسند تھیں آج مرغوب نہیں۔ اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں اگر آج زندہ ہوتے تو وہ جدید غذاؤں اور موجودہ لباس کو کبھی پسند نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے مزاج میں نزاکت، لطافت اور نفاست کا جو معیار داخل تھا وہ یقیناً دور حاضر میں پورا نہیں ہوتا، اور اوسا، عمائدین، شرفا اور عام لوگ اور عوام کے بھی رجحانات یکساں طور پر ایک ہی مذاق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ معاشرہ اس طرح پر منضبط تھا، یعنی پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس میں تنوع یعنی رنگ برنگا اور رنگینیوں کی تلاش شہزادگان اور اوسا کے درباروں اور محلوں میں ہوتی تھی۔ دوست احباب نیز مقربین و مصاحبین کی کوشش اور مشاورت یعنی مشورہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے شریک ہونا، اور جب کوئی ایجاد سامنے آ جاتی تو انہی حاضرین در دولت کی وساطت سے شہر بھر میں پھیل جاتی۔ شرفا اس کو فی الفور قبول کر لیتے تھے۔ قدیم لکھنؤ کی یک رنگی و یگانگت میں اسی عمل اور رد عمل کی کار فرمائی تھی۔ چنانچہ لباس اور کھانے میں خواص اور عوام کا ذوق مشترک تھا۔ اسی اشتراک کی بدولت ان کی ظاہری شکل و شباہت میں بنیادی اختلاف بہت کم تھا۔ لباس میں سب سے زیادہ محترم سر کی پوشاک سمجھی جاتی تھی۔ سر برہنہ گھر سے باہر نکلنا بہت معیوب تھا۔ اس پوشاک میں تنوع کم اور یک وضعی زیادہ تھی۔ کچھ لوگ چوگوشہ، بعض قالب کی، بعض اور پرانی وضع کی لوگ مندیل پہنتے تھے، لیکن وہ ٹوپی جو لکھنؤ کی مستند لباس تھی وہ دو پلی کہلاتی تھی، جس میں دو پلے جوڑ دیے جاتے تھے۔ اسی دو پلی ٹوپی میں طرح طرح کی ایجادیں کر کے وضعیں تراش لی گئی تھی، اور ان ٹوپیوں کا کپڑا بھی مختلف اقسام کا ہوتا تھا۔ جامدانی کی ٹوپیاں بھی رائج تھیں۔ جاڑوں کے موسم میں کشتی نما مخملی ٹوپیاں انہی دو پلی ٹوپیوں کی قائم مقام ہو جاتی تھیں۔ بعض نازک مزاج شرفا نے مندیل کی ایک مخصوص قائم مقام ٹوپی اختیار کر لی تھی جو اسی شہر کی ایجاد تھی۔ دفتی کا گول گھیرا جو نیچے بڑا اور اوپر چھوٹا ہوتا تھا کاٹ لیتے تھے اور اس پر ریشمی یا زربفتی کپڑا چڑھا دیتے تھے،
اور یہ ایک خوشنما اور خوش رنگ ٹوپی ہو جاتی تھی۔ جدیدیت کا دور آتے ہی پرانی ٹوپی نے بھی اپنی جگہ خالی کرنے کا بندوبست شروع کر دیا تھا، اور ترکی ٹوپی نیز ایرانی ٹوپی مقبول ہو گئی تھی۔ ایرانی ٹوپیاں بعض عمائدین بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ چپکن، اچکن، انگرکھے، دگلے یا بالابر کے کرتے شرفائے لکھنؤ کا اصل لباس تھے، جو پہن کر وہ باہر نکلتے تھے۔ چپکن حقیقتاً عربی لباس کی قبا کی ترمیم شدہ صورت تھی۔ غالباً اس کی ایجاد دلی میں ہوئی تھی، لیکن لکھنؤ والوں نے اس میں بہنات کے ساتھ بٹنوں، گوٹ اور گول گلے کی آمیزش کر کے اپنے مذاق کا بنا لیا تھا۔ چپکن کلائیوں، صدر اور کمر پر چست رہتی تھی، لیکن دامن بڑے بڑے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی قائم مقام اچکن ہو گئی تھی، اور وہی شرفا کا عام لباس تھا۔ اچکن میں دامنوں کا گھیرا چھوٹا اور بدن پر چستی کم ہوتی تھی، لیکن آستینیں گول ہی رہا کرتی تھی۔ سامنے صدر پر بالابر نہیں ہوتا تھا، اور اسی کی شکل قریب قریب موجودہ شیروانی کی سی آ گئی تھی۔ اچکن کے نیچے کرتے پہننے ہی کا دستور تھا۔ بعض لوگ ان کرتوں کے نیچے 2 برقیے انگیا نما بنڈی بھی پہن لیتے تھے۔ انگرکھا گرمیوں میں اور دگلا جاڑوں میں پہنا جاتا تھا۔ انگرکھے ململ، تنزیب، شربتی یا جامدانی کے پہنے جاتے تھے، اور دگلے عموماً چھیٹ کے بنتے تھے۔ بہت رنگین، خوشنما اور پھولدار چھیٹ اسی زمانے میں سستی میں اور آسانی سے مل جاتی تھی۔ جاڑوں میں روئی کے استعمال کی بہتات تھی۔ روئی دار صدریاں، روئی دار شلوکے، روئی دار اچکنے اور روئی دار دگلے عام رواج میں داخل تھے۔ دگلے انگرکھے کی شکل کے ہوتے تھے۔ بعض عمر دراز شرفا اپنے پائجاموں میں بھی روئی بھروا لیتے تھے۔ سردی سے محفوظ رہنے کی فکر میں روئی کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ سردی لگ جانے سے آدمی فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا حفاظت کی ہر امکان تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔ اچکنوں پر عام طور پر بڑا رومال گلے میں اوڑھ لینے کا دستور تھا۔ یوں بھی ہر شریف گلے میں رومال ضرور باندھ کر باہر نکلتا تھا۔ جاڑوں میں خوشنما رنگین رضائیاں اوڑھ کر بھی لوگ سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ جسم کے نچلے حصے یعنی زیریں حصے میں پائجامہ پہنا جاتا تھا۔ چوڑی دار طرز کا پائجامہ مرغوب خواص اور عوام تھا۔ محفلوں اور تقاریب میں چوڑی دار سفید رنگ کا پائجامہ پہننا قریب قریب لازمی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تنگ موہری کے پائجامے بھی پسند کیے جاتے تھے۔ ڈھیلی موہری کے پائجامے پہننے کا بہت کم رواج تھا۔ ایسے ڈھیلے پائجامے علماء، فضلاء اور طالب علم کے لیے مخصوص تھے۔ وہ لوگ بھی زیادہ تر مشروع کے پائجامے پہنتے تھے۔ شروا بھی رنگین پائجامے پہن لینے میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ مالی اعتبار سے کمزور رنگین گاڑھے یا گزی کے پائجامے بڑے ذوق و شوق سے پہنا کرتے تھے۔ پیروں میں عام طور سے جوتیاں استعمال ہوتی تھیں، جن کو زیر پائی کہتے تھے۔ ان کی شکل و صورت سیدھی سادھی سلیپر کی طرح ہوتی تھی۔ خاص موقعوں پر گھیتلے جوتے بھی پہنے جاتے تھے۔ نئے طرز کے جوتوں میں سب سے پہلے پمپ جوتوں کا رواج ہوا تھا۔ ان جوتوں پر ریشمی فیتے ٹکے رہتے، اور بعض خوشحال شرفا چاندی کے نکلس ڈکوا لیتے تھے، اور ایسے جوتے فرمائش کر کے زرد مخمل کے بنواتے تھے۔ جراب پہننے کا عام رواج نہیں تھا، حالانکہ اونی خانہ ساز جرابیں اور اسی طرح کے اونی دستانے بعض عمائدین کے یہاں بہت رائج تھے۔ عام طور پر شرفا سڑکوں پر اور بازاروں میں سادہ اور سفید لباس پہن کر نکلتے تھے، جن کے لیے انتہائی صاف اور شفاف نظر آنا ضروری تھا۔ لیکن محفلوں، تقریبات اور اجتماعات میں یہ طرز بدل جاتا تھا۔ اس کو ان کا ذوق خود آرائی کہا جائے یا خود نمائی، کہ وہ ایسے مواقع پر نہایت زرق برق اور پھولدار کپڑے استعمال کرتے تھے۔ سفید جامہ زیب تن ہوتا تو اس کے لیے بھی قیمتی ہونا ضروری تھا۔ یہی رئیسوں اور عمرا کا بھی طرۂ امتیاز تھا، اور خوشحال شرفا انہی کی نقل بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی بعض لباس اتنے ہی قیمتی نکل آتے تھے جیسے رئیسوں کے یہاں ہوتے تھے۔ البتہ تعداد میں کمی بیشی کا فرق ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہی کپڑا اپنی نوعیت کے اعتبار سے ارزاں یا گراں یعنی سستا یا مہنگا ہو سکتا تھا۔
مثلاً یہ کہ ٹانڈا کی جامدانی کا ایک تھان جو ایک انگرکھے کے لیے کافی ہوتا تھا، اپنی وضاقت و فنکاری کے اعتبار سے 5 روپے سے لے کر 25-30 روپے تک کا ملتا تھا۔ شربتی، تنزیب اور ململ وغیرہ کی قیمتوں میں بھی اسی لحاظ سے فرق ہوتا تھا۔ ہر رئیس اور پیسے والے درجے کا آدمی اپنی حیثیت کے ماتحت انہی کپڑوں کے مختلف اقسام میں کسی نہ کسی قیمت کے کپڑے کو خرید سکتا تھا۔ شریف کے گھر میں سستے اور قیمتی لباس فراہم رہتے تھے، جن میں بعض اونچے درجے کے کپڑے کسی نہ کسی رئیس کی مرہمت کردہ ہوتے تھے، یعنی دیے ہوئے ہوتے تھے۔ کپڑا رکھنے اور پہننے کا سلیقہ لوگوں کے مزاج و عادات کا ایک ضروری حصہ بن گیا تھا۔ اسی سلیقہ شعاری کی بدولت کپڑے اپنے رنگ اور رونق میں برسہ برس تک محفوظ رہتے تھے۔ شرفائے لکھنؤ میں ایک ممتاز طبقہ علماء دین کا بھی تھا۔ یہ حضرات عربی لباس پہننے کے ہمیشہ قائل رہے، یعنی علماء گول امامہ اور شیعہ علماء عموماً سیاہ امامہ اور سبز رنگ کی قبا استعمال کرتے تھے۔ ابائیں عموماً سیاہ ہوتی تھی، پائجامے سفید پہنتے تھے۔ سنی علماء کے پائجامے ٹخنوں کے اوپر گول اور اونچے رہتے تھے۔ شیعہ علماء ڈھیلی مہری کا کسی قدر اونچا پائجامہ پہنتے تھے۔ سنی علماء میں بزرگ حضرات خضاب ضرور لگاتے تھے، اور ان تمام حضرات کی قباؤں کے بندوں میں تسبیح احمر لٹکی رہتی تھی۔ سرما لگانا بھی کار ثواب تھا۔ ان تمام بزرگوں کا چہرہ پاک و نورانی اور جسم معطر رہتا تھا۔ طرز گفتگو عام شہریوں سے کچھ زیادہ ہی نرم و نازک تھی۔ دنیا سے بے تعلق رہ کر یہ صاحبان اپنی اپنی زندگی بسر کر لے گئے۔ عبادت الہی اور بندگان خدا کے حق میں دعائے خیر ان کا وظیفہ تھا۔ شرافت، پاکیزگی اور نیکی ان کے ظاہر و باطن دونوں میں پیوست تھی۔ ہندو برادری میں بھی شرفا کا لباس مسلمانوں ہی کے لباسوں سے ملتا جلتا تھا۔ یہ لوگ بھی باہر نکلتے تو اچکن، پائجامے اور دوپلی ٹوپی ہی پہن کر نکلتے تھے۔ رنگین اور زرق برق لباس کے وہ بھی دل دادا تھے۔ دونوں جماعتوں کے افراد میں ظاہر بظاہر کوئی نمایاں شان امتیاز نہیں تھا۔ بالخصوص قائس برادری میں سکسینہ اور سرواستو صاحبان کا تمام رہن سہن اور عادت و اطوار مسلمان ہی کی جیسے تھے۔ فکر و مذاق میں بھی یک رنگی اور ہم آہنگی تھی۔ جو امتیازی شان ہندو کا قائستوں کے لباس میں تھی، وہ صرف اچکنوں میں وضع کا قدر فرق تھا۔ مسلمانوں کی اچکنوں میں داہنی جانب بٹن لگے تھے، اور اب بھی لگتے ہیں۔ اس ساخت کی وجہ سے بایاں دامن داہنے کو ڈھک لیتا تھا، لیکن ہندو صاحبان کی اچکنوں میں بائیں جانب بٹن ڈھکتے تھے اور داہنا دامن بائیں کو ڈھکتا تھا۔ اس امتیاز کے علاوہ بعض ہندو صاحبان کی ٹوپیاں بھی نمایاں طور پر مختلف ہوتی تھیں۔ مسلمانوں نے بھی بانات کی ایرانی ٹوپی پہننا شروع کر دی تھی، لیکن اس کو دو ایک کشمیری ہندوؤں کے علاوہ اور کسی نے نہیں اپنایا۔ جدیدیت پر آمادہ ہندو صاحبان بانات کی گول نما بانات کی ٹوپیاں جو فلٹ کہلاتی تھیں استعمال کرتے تھے۔ یہ ٹوپی مسلمانوں میں ماسٹر محمد احمد مرحوم وکیل کے علاوہ اور کسی مسلمان نے استعمال نہیں کی۔ اس برانائم کے فرق کے مقابلے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو اخوت و محبت کا جذبہ موجزن رہتا تھا، آج ہم کو اپنے اسی قدیم معاشرے پر فخر و ناز ہے۔ خوشحال شرفا کی مستورات بھی بیگمات پکاری جاتی تھیں، اور گھروں میں بھی ان کا رہن سہن امیرانہ تھا، لیکن کم مقدرت والے گھرانے میں عام طور سے ان کو اہلیہ کہا جاتا تھا، اور ان کا طرز زندگی سادہ تھا۔ ان کو گھرداری اور بچوں کی تربیت اور پرداخت نیز خود اپنے شوہروں کی رفاقت اور فراغت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب کسی تقریب یا دعوت میں عزیزوں یا دوستوں کے یہاں مدعو ہوتی تھیں، یا خود اپنے گھر میں کوئی تقریب ہوتی، تو ان کو اپنی ذات خاص پر توجہ کا موقع مل جاتا تھا۔ ایسے مواقع جب بھی آتے تو 2-3 روز قبل سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ جتنے زیادہ رئیس گھرانے میں جانا ہوتا، اتنی ہی فراوانی کے ساتھ کپڑے لیے جاتے اور بناؤ سگار کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اچھے سے اچھا رنگین اور قیمتی جوڑا جو میسر ہوتا پہنا جاتا۔ ایک روز قبل ہی سے ہاتھوں اور پیروں میں تازہ مہندی لگائی جاتی، اور دن کے دن کنگھی چوٹی کر کے سرما، مسی اور عطر سے زیبائش ہوتی تھی۔ چوٹی اصطلاح عام میں وہ مصنوعی لمبی اور گھنی چوٹی ہوتی تھی جو اصلی چوٹی میں شامل کر کے رنگین ریشمی فیتے کی ہمراہ کمر کے نیچے تک لٹکائی جاتی تھی۔
جن مستورات کی اصلی چوٹیاں چھوٹی ہوتی تھیں ان کے لیے یہ مصنوعی چیز بہت کارآمد ثابت ہوتی تھی، کیونکہ بالوں کا کم سے کم کمر تک لٹکنا حسن و جمال کی لوازمات میں داخل تھا۔ ان کے لباس زرعی کا صرف اسی قیاس آرائی پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سماج میں مردوں کے لیے زرق و برق و پھولدار چمکدار لباس پہننا شایان شان سمجھا جاتا تھا، تو عورتوں کے لیے کیا کچھ نہ ضروری رہا ہوگا۔ اس پہلی سنہری اور چمکتی دمکتی پوشاک کے ساتھ خوشحال گھرانوں کی عورتیں سر سے پاؤں تک طلائی اور نقرئی زیورات میں لدی ہوئی مہمان جاتی تھیں۔ پیروں کے انگوٹھے، پیر یا بالخصوص ٹخنے، کمر، صدر، گلو، کان، ناک، ماتھا، مانگ، انگلیاں اور کلائیاں، یہ سارے عضو سادہ اور جڑاؤ زیورات سے آراستہ اور پیراستہ رہتے تھے۔ نئی دلہنوں کے لیے ناک میں نتھ پہن کر جانا لازم تھا، کیونکہ نتھ سہاگ کی علامت تھی۔ ان تمام زیورات کے علاوہ نام اور بعض ایک ہی عضو جسم کے کئی کئی زیور بھی ہوتے تھے۔ وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ جب غریب سے غریب شریف گھر میں بھی کچھ نہ کچھ نقرئی اور طلائی زیور ہوتے تھے۔ ایسی عورتوں کو بھی کم ہی صحیح مگر زیور پہن کر جانا ضروری ہوتا تھا۔ کم زیور ہونا بدنما نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جھوٹے موتی یا جواہرات یا ملمع کردہ طلائی زیوروں کا استعمال ناقابل عفو گناہ تھا۔ دیکھنے والوں کی نظریں فوراً زیورات کی اصلی یا نقلی ہونے کو پہچان سکتی تھیں، اس لیے اور کم مایہ لوگوں نے بھی اسے تصنع کی طرف کبھی توجہ نہ دی۔ بہرحال زیوروں کی تعداد میں بہتات اور قیمتی لباس کا استعمال ہر گھرانے کے علیحدہ علیحدہ حیثیت پر منحصر ہوتا تھا۔ اسی طرح خوشحال گھرانوں کی بیگمات کی سواریاں بھی رؤسا و عمائدین کی محلات کی طرح شاہانہ تزک و احتشام سے نکلتی تھی۔ عام شرفا کی مستورات بہرحال چوپہلوں پر سوار ہوتی تھی۔ یہی سواری ان ہستیوں کے لیے مناسب اور موزوں تھی۔